کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ اے مومنو تم پر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم اور توقیر کرو۔ آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے نیچی رکھو، اور یہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن یہ حکم صحابہ اکرام کے لیے آیا، ہمارے لیے اس کا کیا حکم ہوگا؟ ہمارے لیے حکم یہی ہوگا جب بات آقا دو جہاں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے، ہم اپنا فلسفہ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے اگر بیان کر رہے ہوں تو میرے آقا کا فرمان آ جائے، میرے آقا کی بات آ جائے، اپنے سروں کو جھکا کر خاموش ہو جاؤ، کیونکہ یہی رسول کی تعظیم ہے۔ بعد میں دیکھ لو حدیث مبارکہ صحیح ہے، ضعیف ہے یا حسن لذاتی ہی، کون سی حدیث کی قسم ہے، لیکن اس وقت میرے آقا کی تعظیم یہ ہے کہ خاموش ہو جاؤ، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنا یہ ہمارے ایمان کی تازگی اور ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر کلمہ پڑھتے ہیں، توحید بیان کرتے ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت اور ان کی تعظیم دل کے اندر نہیں، تو نہ ہمارا ایمان کامل ہے اور نہ ہماری نماز کامل ہے۔ کوئی بھی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں اگر رسول کی تعظیم سینے کے اندر نہیں، کیونکہ ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ کہ جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، الا ابلیس فسجدوا الا ابلیس، لیکن ابلیس نے مگر سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے کیا کیا؟ اس نے تکبر کیا اور کافروں میں چلا گیا۔ اب پتہ چلا کہ ابلیس جس نے توحید اتنی کی کہ کوئی ماں کا بیٹا آج تک پیدا نہیں کر سکی جو توحید کے اندر ابلیس سے زیادہ ہو سکے، کہ جس نے روح زمین کا ایک ایک چپا ایک ایک جگہ نہیں چھوڑی جہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ نہ کیا ہو، لیکن جب نبی کی تعظیم کی بات آئی ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے بھی کہا میں افضل ہوں، یہ میری طرح نہیں بلکہ مجھ سے بھی کم تر ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ فرمایا وکان من الکافرین، وہ کافروں میں چلا گیا۔ لیکن آج جو لوگ کہتے ہیں توحید بیان کرو، توحید بہت افضل ہے، توحید بھی بیان کرو، لیکن جب بات نبی کی تعظیم کی آئے، جن کے صدقے سے ایمان ملا، قرآن ملا، دو جہاں ایک ایک ہمیں سانس ملی، ایک ایک نعمت ملی، ان کی جب بات آ جائے پھر ہم کہیں یہ نہیں مناسب، یہ کرنی نہیں، یہ تعظیم رسول نہیں کرنی، تو پھر وکان من الکافرین، جو جد امجد ہوگا، ہمارے جد امجد حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور جو نبی کی تعظیم نہیں کرے گا اس کا جد امجد الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ جب نبی کی تعظیم کی بات آئے تو اس میں تکبر آ جائے، پھر اس کا بھی حشر وہی ہوگا جو ان کا ہوا، وکان من الکافرین۔ اب آگے نبی کی تعظیم کس طرح کرنی ہے؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحیح مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو لوگ منتشر ہو گئے، عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں، جوان بچے بوڑھے، یہ منتشر جلوس کی صورت کے اندر طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اور لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حبیب اللہ کے نعرے بلند کرنے لگے۔ یہ تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، اور خوشی تھی اس قدر کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کی بھی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی رات 1000 راتوں سے افضل رات ہے۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، مالک کیوں یہ 1000 راتوں سے افضل رات ہے؟ فرمایا کہ یہ اس لیے افضل ہے، اس میں فرشتے برکت سلامتی لے کر اترتے ہیں، تو جس رات میں فرشتے سلامتی کے ساتھ اترے وہ 1000 راتوں سے افضل رات، جس رات کے اندر فرشتوں کا سردار، نبیوں کا سردار، رسولوں کا سردار، دونوں جہانوں کا سردار اترے، وہ ماہ، وہ دن اور وہ جو ٹائم، وہ گھڑی، وہ رات کتنی افضل والا ہوگی۔ حضرت شاہ محدث حق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر، شب قدر، شب معراج، ان تمام راتوں سے افضل رات وہ ہے کہ جس کے اندر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ جس نے ہمارے ایک زندگی میں ایک مرتبہ پھر 12 نور شریف کی گھڑیاں عطا فرمائیں، تاکہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی
کے ساتھ محبت کا جو ہے وہ اظہار کر سکیں۔ اگر آج کے دور کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و افضائی اور شان اس طرح بلند ہم کریں کہ کفار کو پتہ چل جائے کہ اپنے آقا و مولا سے یہ محبت کتنی کرتے ہیں، لیکن اب جب ہم ہی کہیں گے تعظیم، توقیر، شان، خوشی، چرچا یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ فلاں کام فلاں، یہ ہیلے بہانے، یہ وسوسے شیطان اگر ہمارے دماغ کے اندر ڈالے گا، پھر کفار سے ہم کیا کہہ سکیں گے جو خاک شائع کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو ہمیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے کھل کر محبت بھی کرنی چاہیے، اور جو ایمان ملا، یہ دونوں جہانوں کی نعمت ملی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں اس روئے زمین کی ہر نعمت ملی، اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور جس کے صدقے سے ملی اس کا بھی چرچا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔